الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر محمد ارسلان رضا قادری آپ سے مخاطب ہوں. مجھ سے مختلف موضوعات دے کر کے کسی ایک موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا، تو مجھے جو موضوع اپنی طبیعت کے فی الحال مناسب لگا وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت اور ہمارا عمل تھا. لہٰذا میں عرض کرتا ہوں، سامعین اعظام، یہ ماہ سفر المظفر رواں دواں ہے. اس ماہ کو بر صغیر ہند و پاک میں صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مابین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے نسبت کی وجہ سے بھی شہرت حاصل ہے. اور چونکہ اس ماہ کے آخری عشرے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وصال فرمایا تھا، اور اہل سنت و جماعت اپنے بزرگوں کے ولادت و وصال کے ایام بہت اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر پورے سال محافل و مجالس میں کسی نہ کسی جہت سے آتا ہی رہتا ہے، مگر اس مہینے میں بطور خاص اعلیٰ حضرت کی یاد کی مجلسیں، ان کے تذکرے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور ان محافل و مجالس اور سیمینار کے انعقاد کے اہم مقاصد میں سے ان کی تعلیمات کو ذکر کرنا بھی ہوتا ہے، جو در حقیقت ان کی تعلیم نہیں بلکہ دین اسلام کی تعلیم ہے. ان بزرگوں کے نام سے اس کو صرف اس لیے منسوب کر دیا جاتا ہے تاکہ امتیاز اور فرق ہو جائے ان بدعقیدوں اور ان بد مذہبوں سے جو تعلیمات اسلام کے نام پر غیر اسلامی تعلیمات کا پرچار و پرسار اور نشر و اشاعت کرتے ہیں. لہٰذا کچھ ذوات و شخصیات ایسی معتبر و مستند ہو جاتی ہیں کہ ان پر اہل اسلام اور اہل سنت کا اس قدر اعتماد ہو جاتا ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہمیں ایسی رہنمائی کریں گے اور یہ ہمارے ایسے مرشد و رہنما ہیں جو ہمیں غیر اسلامی بات ہرگز نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات سے ہی روشناس کرائیں گے. اس لیے تعلیمات اعلیٰ حضرت اور تعلیمات مجدد اسلام کی نشر و اشاعت موجودہ زمانے میں کم از کم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے. میں کوئی یہاں تعلیمات اعلیٰ حضرت کے موضوع پر تفصیلی خطاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ تفصیلی خطاب کرنے کہ میں اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتا. ہاں،
کچھ ضروری باتیں ضرور عرض کیے دیتا ہوں۔ ابھی اس سال عرس رضوی کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے دین کے ہر باب میں کام کیا اور اپنی خدمات و تعلیمات پیش کی، اور دین کہتے ہیں ایمان، اسلام اور احسان کو، یعنی دین شامل ہے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تینوں باب میں کام کیا اور اپنی خدمات و تعلیمات پیش کی۔ مگر ان تینوں شعبوں میں سب سے زیادہ کام اعلیٰ حضرت نے جس شعبے اور جس باب میں کیا ہے وہ باب العقائد ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بطور خاص کام کیا، اس لیے کہ بغیر ایمان و عقیدے کی درستگی کے سب عقارت، سب عبث اور سب بیکار ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہتمام اعلیٰ حضرت نے اسی باب میں فرمایا اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، اور اس کے لیے رد بد مذہباں آپ کا مخصوص فن تھا۔ بد اعتقادی کا رد کیے بغیر صحیح عقیدہ ظاہر و واضح ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں رسائل و کتب میں صحیح عقیدہ ظاہر فرمایا، اور نہ صرف کتب و رسائل بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے جا بجا عقائد کی صحیح تعلیمات کو عام فرمایا۔ تو سامعین نظام، اس میدان میں اعلیٰ حضرت کی ایسی واضح تعلیمات رہیں کہ بحمد اللہ تعالیٰ بر صغیر کے سواد اعظم کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے، اور بر صغیر کے جمہور اہل اسلام و اہل سنت اسی پرانی سنت پر قائم ہیں جو نسلاً بعد نسل متوارثاً صحابہ سے چلی آ رہی تھی۔ اور دوسرا اور تیسرا باب جس پر اعلیٰ حضرت نے کام کیا وہ باب الفقہ والاعمال اور باب الاخلاق والاحسان والتصوف ہے، یعنی جہاں اعلیٰ حضرت نے اعتقادی زندگی میں بگاڑ کی اصلاح فرمائی، وہیں پر عملی زندگی میں بھی بگاڑ کی اصلاح فرمائی۔ اب یہاں پر میں اعتقادی زندگی میں اعلیٰ حضرت کی کیا تعلیمات ہیں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا، اور اعمال کے وسیع باب میں اور اس میں بھی میں ہر شعبے پر نہیں بلکہ عملی زندگی میں جو صوفیانہ زندگی تھی اور اس میں جو بگاڑ تھی اور اس میں اس بگاڑ کی جو اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی، اس پر کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ یعنی جہاں اعلیٰ حضرت کی آج موجودہ تعلیمات کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اعتقادی زندگی میں جو بگاڑ تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی، اور اہل سنت و جماعت کے اندر طریقت و تصوف کے نام پر جو بگاڑ تھا اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ یعنی جہاں اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، عقائد و نظریات باطلہ کی تردید کی، وہابیت و سلفیت کا رد کیا، دیوبندیت کا رد کیا، رافضیت و شیعیت کا رد کیا، تفضیلیت کا رد کیا، وہیں پر اہل سنت و جماعت میں جو خلاف سنت کام در آئے تھے ان کی بھی تردید کی، بدعات و منکرات کا رد کیا، سنیت کے نام پر غیر شرعی رسومات اور خرافات کی بھی تردید فرمائی، اور طریقت و تصوف کے نام پر پھیلائی جانے والی حرام کاریوں کے خلاف بھی جنگ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں بدعات و منکرات سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ عقائد کے باب میں جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں اسے بہت بیان کیا جاتا ہے اور وہ بیان کرنا ضروری بھی ہے، مگر عقیدہ درست ہونے کے بعد اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میں یہاں پر جو
جس کو اختیار کر رہا ہوں وہ یہ کہ صوفیانہ زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس کی جو اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی، اور اس میدان میں جو اعلیٰ حضرت کی خدمات و تعلیمات ہیں اس کو بیان کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ، یہ ان کا بہت خاص فن ہے، اور وہ رد بدعات و منکرات کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات جو ہیں آج وہ سب سے بڑے اس کے مبلغ ہیں۔ انہوں نے ضرور اس موضوع پر بھی یہاں بیان کیا ہوگا، اور بھی دیگر حضرات نے اپنے موضوع پر خوب شاندار گفتگو فرمائی ہوگی۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ بھی موجود ہوں گے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت شاندار بیان کرتے ہیں، اور حضرت سید فیضان میاں صاحب ماشاءاللہ اپنے والد گرامی کی جگہ بہت جلدی انہوں نے پر کر دی، اور حضرت سید شاہد میاں علیہ رحمہ کی اب وہ زیادہ کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے موضوع پر یقیناً سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا جو میرے قلبی واردات ہیں جو میں آپ سے تقسیم کر رہا تھا، وہ یہ کہ آج ہم اہل سنت و جماعت نے اعلیٰ حضرت کی تعلیم اور ان کے پڑھائے ہوئے اسباق بھلا دی ہیں۔ عوام اہل سنت بے راہ روی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سنی اگر مزارات پر جا رہا ہے تو مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب سے واقف نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ سارے کام جو طریقت و تصوف کے نام پر اور سنیت و بریلویت کے نام پر آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری جماعت میں رائج ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو ان تمام بدعات و خرافات کے خلاف قلمی جہاد فرمایا ہے۔ پھر بھی یہ سارے کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی کی ذات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ مزارات پہ عورتوں کا ہجوم، فحاشی اور بے حیائی کا عموم، اور بعض درگاہوں پر مزارات کے طواف کی رسوم نے اہل سنت متبع امام احمد رضا کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ سارے کام دیوبندیت اور وہابیت کے فروغ میں حد درجہ معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عوام اہل سنت کی بدعمالیاں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پھر آگے چلیے تو قوالی کا شور، مروجہ تعزیہ داری کا ڈھول اور ناچ گانے کے دور نے اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سنجیدہ اور پڑھا لکھا طبقہ سنیت سے دور اور وہابیت اور دیوبندیت سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان تمام بدعات و خرافات کے خلاف جہاد کیا ہے۔ یہ مروجہ محفل سما کے خلاف لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ استادیہ داری کے ڈھول کے خلاف لکھا ہے، ان قوالیوں کے شور کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سجدہ تعظیمی کے خلاف قلم اٹھایا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے اعلیٰ حضرت کا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ، اور مزارات پر عورتوں کی یہ حاضریاں اور یہ بے حیائیاں اور یہ ان کی بھیڑ، اس کے خلاف بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، اور اس طریقے کی جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں سب کے خلاف تحریرات و تعلیمات اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائی ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہابی یہ دکھا دکھا کر پوری بستی کو اور پورے گاؤں کو وہابیت کی چپیٹ میں لے جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں سنی بریلوی جو مزارات پہ سجدے کرتے ہیں، جب محرم آتا ہے تو اس طرح کی غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں، قوالیاں بجاتے ہیں، ناچ گانے کا دور کرتے ہیں، اور نمازوں سے دور ہیں، فرائض و واجبات سے دور ہیں، اصل دین سے دور ہیں، اور قریب کس کے ہیں؟ ان خرافاتوں کے قریب ہیں، غیر شرعی رسومات کے قریب ہیں۔ یہ دکھا دکھا کر کے وہابی پوری بستی کو وہابیت اور دیوبندیت کی چپیٹ میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا آج ضروری ہے
کہ علماء اسلام، علماء اہل سنت